مسلمان تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کسی اور مقصد سے، وہ تو پیدا ہی اس دنیا کے اندر اللہ کا سفیر بننے کے لیے کیا گیا۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں، ہمیں پیدا کرنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے سارے ورنہ تو انبیاء بھیجے جاتے، ورنہ تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ پاک کیسا ظلم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ ایک کے بعد ایک بھیجا، مسلمانوں پر بھیج ہی نہیں رہے۔ مولوی یوسف صاحب فرما رہے تھے، ان کا میں ان کے بیان میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ اس امت کا ہر فرد نبیوں والا کام کر سکتا ہے، اور فرما رہے تھے کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے سیدنا عمر سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا تو تم ہوتے۔ پھر فرمایا نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے مال کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے حسب نسب کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، بلکہ ان کے اندر کی کڑن کو دیکھ کر یہ بات فرمائی کہ اگر نبی تو کوئی ہونا نہیں تھا، ہوتے تو تم ہوتے۔ یعنی اس امت کا ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ 7-8 سال کے بچے کو کھڑا کرو، وہ آپ کے سامنے تعریف شروع کر دے گا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، شروع کر دے گا۔ اور اللہ نے اس امت میں دعوت کی بصیرت بھی رکھی ہے، یہ دعوت دینے کی بصیرت بھی ہے اس امت کے اندر۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت بصیرت۔ آپ وہ دیکھو نا، وہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے اور سید اور حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھ لیا، دونوں بھائیوں نے، کیا عمر تھی؟ ایک کی 8 ایک کی 10، اور دیکھا کہ نانا کے ساتھی اتنے جلیل القدر صحابی اور نانا کے ساتھی وہ غلط وضو کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ حضرت وہ بھائی کہہ رہا ہے وضو ایسے ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے ہوتا ہے، دیکھیں آپ کون ہم سے صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 8 سال کے بچے کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، حکمت بصیرت، یہ امت، یہ کوالٹیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اللہ رب العزت نے یہ صفات دے کر بھیجا ہے۔ تبھی تو پچھلے انبیاء سے یہ بات فرمائی کہ ان کو تو ایسے وہ نوافل دوں گا جو تمہیں دیے ہیں، کہ وہ نوافل پڑھ کے جب دعا کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پچھلی امتیں تو اپنے نبی کی بات منع کرتی تھی، بات آگے چلایا تھوڑی کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو بات چلانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم جنت کی مخلوق۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے نا کہ بنی آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں بھی اگر سونے کی دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق۔ میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک امریکن نے مجھ سے کہا کہ دوست تھا میرا، مجھ سے کہتا ہے میں تمہیں ڈزنی لینڈ لے جاؤں۔ میں نے کہا کیا کرنے کے لیے؟ اور دیکھنا کیا ہے؟ میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے وہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا؟ کہتا نہیں بتاؤ کیا ہے۔ میں پاکستانی دوست، میں نے کہا دیکھو جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے، جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ یہ جنت کی مخلوق ہے۔ تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک جنت بنائی، ہاں، اور اس میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے، اپنی اندر کی بھوک تو پوری کرنی ہے۔ انبیاء سے کیوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں کہا، انہوں نے بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، ہاں، اور دنیا کی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی، اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، ہم نے کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیش ہی نہیں ہے، اصل عیش تو ہے ہی آخرت۔ ہاں، اتنی آخرت بولی، اتنی آخرت بولی کہ ہمیں اللہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرما رہے ہیں، میرے سامنے اگر جنت اور دوزخ لا کے رکھ دی جائے تو اس رب کی قسم جس نے علی کو پیدا کیا، میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ اتنی آخرت بولی، اتنی آخرت بولی، جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انہوں نے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں ہمارے گھر کا راستہ بتا دیا۔ ہاں،
اس دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے میرے دوستوں، یہاں کا تو غم بھی وقتی ہے۔ مولوی یوسف صاحب کے بول ہیں، یہاں کی خوشی بھی وقتی، غم بھی وقتی، یہاں کی جوانی بھی تھوڑی دیر کی، یہاں کی بھوک بھی تھوڑی دیر کی، پیاس بھی تھوڑی دیر کی، آخرت کی ہر چیز۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ گار بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے ہمارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ ہاں، یہ آخرت کی خوشی ہے۔ یہ کیا خوشی ہوگی؟ یہ اصل خوشی ہے۔ اور آخرت کا غم کیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا، دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس کی تمنا کرے گا، وہ کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا، کاش مجھے پھر موت آ جاتا۔ واللہ میں تو فی الحال واقعی اس لائق نہیں تھا، ایک آدمی قسم پرسی میں کہتا ہے، لیکن میں واقعی اس وقت اس لائق نہیں تھا کہ میں بات کرتا، لیکن مجھے بڑوں کا حکم ہے، اس لیے میں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی چند باتیں ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب سے پہلے اس پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے آپ کے سب کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ بڑے ہیں، اس لیے اللہ کی ماننے میں خیر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قیمت ہے۔ یہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، ہم آخرت کی مخلوق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، آخرت میں اللہ نے ہمارے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھنا ہے۔ ابھی مولانا نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ہاں، تو کس قدر محبت سے بھری ہوئی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس نے دنیا میں یہ اللہ کو رب جانا اور رب مانا۔ مولانا سیدنا خان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو رب کہا، رب فرمایا، اس کے لیے اتنے وعدے ہیں کہ فرشتے موت پر کہیں گے کہ بھئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ ہاں، تو جب ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی باری آئی تو مولانا نے کہا اس کی تو پھر بات کچھ اور ہے، ہاں، یہ تو پھر داعی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے آگے بھی جو حضرت نے پڑھا تو داعی کا بھی ایک مقام پھر اللہ نے بنایا، وہ کیا کہ جب اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی اس کو کچھ سنا دے تو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے تو اللہ اپنے سفیر کو جو ہدایات دیتی نا، حکومت ہدایات دیتی ہے اپنے سفیر کو، تو اللہ پاک اپنے سفیر کو ہدایت دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، معاف کر دینا اس کو، وہ تمہیں سنائے گا۔ جب تم میری تعریفیں کرو گے نا اس کے سامنے، جب میری بات کرو گے تو وہ تمہیں سنائے گا الٹی سیدھی۔ ہمارے نبی صادق اور امین تھے، پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا لوگوں نے کہا ان کو، تو وہ سنائے گا۔ تو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل ہم اس کو تمہارا ایسا دوست بنا دیں گے کہ بس اس کی مثال ہی نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس وقت زبان پہ تالے لگا لے، ہاں، سن کے کڑوی کسیلی برداشت کر لے، ہاں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ بلکہ مولانا ترجمہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا، ہاں؟ تو ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے۔ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا جی دوسری اٹھاؤ، کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس، انسان کے پاس اتنا اختیار ہے۔ اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، انسان کے پاس کیا اختیار ہے۔ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے۔ انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے۔ بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے۔ بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں، اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا۔ 7 قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے۔ جیسے میں کہوں میری بہن، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، 6 قسمیں تو یہ کھائیں۔ پھر آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے، مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا ہے میں نے تجھے، الہام کیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو۔ بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے۔ راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ، یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا۔ تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح من زکاہا، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا۔ اب ان 2 باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں۔ اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔